اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کے 21ویں اور 22ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ اس کی ابتدا میں آ گیا ہے۔ سورہ عنکبوت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر کفار نے ہر طرح کے ظلم و جور روا رکھے تھے۔ مکہ کا پورا ماحول یہ کہا جا سکتا ہے کہ سائبیریا کا میدان یا ابو زابل کا قید خانہ بن گیا تھا، جہاں مظلوموں کی سسکیوں، کراہوں اور آہوں کے سوا کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ایسے ماحول میں یہ سورہ کریمہ اتری اور یہ فرمایا گیا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آمنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ جو بھی اپنی زبان سے آمنا کہے گا کہ ہم ایمان لائے، انہیں ہم آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر تپائیں گے ان کو۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں، انبیاء کے اوپر جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں، سب کو آزمایا گیا۔ دیکھیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے۔ یہ ہماری سنت جاریہ ہے کائنات میں کہ جو بھی آمنا کہتا ہے ہم اسے آزماتے ضرور ہیں۔ اچھا، یہاں لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے۔ فتنہ کے بہت سارے معانی ہیں، ان میں جو نمایاں معنی ہے وہ ہے آزمائش کا، الاختبار۔ الفتنہ هو الاختبار، آزمائش، ٹو ٹیسٹ، کسی کو آزمانا، ٹو چیک ویدر از رائٹ اور رانگ، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ چیک کرنے کے لیے ہم آزماتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آزمائش ہوتی ہے یہ ایک آزمائش ہوتی ہے ما بین الکفر والایمان، کہ آدمی ایمان لاتا ہے یا کفر اختیار کرتا ہے۔ تو ایک آزمائش ہے ما بین الکفر والایمان، اور ایک آزمائش ہے الفتنہ فی داخل الایمان، ایمان کے اندر جو لوگ آ گئے ہیں جی، ان کو آزمایا جاتا ہے کہ اس آزمائش میں یہ پورے اترتے ہیں نہیں، یہ صبر کرتے ہیں، دین کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں یا جزا فضا کرتے ہیں جی۔ تو صابر ہیں یا جازع ہیں، صبر کرتے ہیں یا جزا فضا کرتے ہیں جی۔ تو گویا کہ آزمائشیں دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک آزمائش ہے ما بین الکفر والایمان، کہ آدمی کفر اختیار کرتا ہے یا ایمان اختیار کرتا ہے، اور ایک آزمائش ہے فی داخل الایمان، ایمان لانے کے بعد اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ آدمی صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا ہے۔ یہ دو طریقے کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اچھا، کیوں ایسا کیوں ہے؟ آزمائش کا فلسفہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن ٹو ٹیسٹ؟ یہ آزمائش کا یہ طریقہ کیوں ہے؟ وائی؟ جواب دیا گیا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون اپنے دعوے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون صادق ہے اور کون کاذب ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اپنے دعوے ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہ آزمائش کا ریزن ہے، آزمائش کی وجہ ہے۔ اچھا، اللہ نے فرمایا تاکہ اللہ جان لے۔ اچھا،
اللہ کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. وہ تو پہلے سے جانتا ہے کہ یہ آدمی کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا. اللہ کو کسی چیز کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں علم کا کیا معنی ہے؟ یہاں علم کا کیا معنی ہے؟ تو یہ جاننا چاہیے ربنا تبارک و تعالی یعلم ما کان و یعلم ما هو کائن و یعلم ما سیکون و یعلم ما لم یکن لو کان کیف یکون. جی اللہ کو علم ہے جو ہوا، اللہ کو علم ہے جو ہو رہا ہے، اللہ کو علم ہے جو ہونے والا ہے، اور اللہ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسا ہوتا، اس بات کا بھی علم ہے. جی ربنا یعلم ما کان جو ہوا، وربنا یعلم ما ہوا کائن جو ہو رہا ہے، ویعلم ما سیکون کیا ہونے والا ہے، ویعلم ما لم یکن لو کان کیف یکون، اور یہ بھی جانتا ہے کہ ایک چیز نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو کیسی ہوتی، اللہ کو معلوم ہے. تو یہاں علم کا کیا معنی ہے؟ علم کا معنی ہے لیظہر علم اللہ، تاکہ اللہ کا جو علم ہے کہ یہ کامیاب ہونے والا ہے یا ناکام ہونے والا، اس کا علم ظاہر ہو جائے. لیقع ما ارادہ اللہ، تاکہ وہ چیز واقع ہو جائے جس کا اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے، تو اس کا علم ظاہر ہو جائے. جی کہ یہ آدمی ایمان والا تھا یا یہ کافر تھا، یہ آدمی ایمان لائے گا کہ نہیں لائے گا، اللہ کا علم ظاہر ہو گیا. علم پہلے سے ہے، ایمان لائے گا کہ نہیں لائے گا، اب نہیں لایا یا لایا اس کا علم ظاہر ہو گیا. تو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ کا مطلب لیعلم اے لیظہر علم اللہ، تاکہ اللہ کا علم ظاہر ہو جائے. پہلے سے علم ہے، ظہور کی بات کہی جا رہی ہے. تو علم کا مطلب ہے ظہور. اچھا، اس کے بعد ایک بڑی حسین مثال دی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اولیاء بنا لیتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے. جی اس پر تفصیل سے بحث کی گئی. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آزمائشیں آ رہی ہیں تو ان آزمائشوں کو جھیلا کیسے جائے. آزمائشیں آ گئی ہیں، اب کیا کیا جائے. آزمائشوں کے ان ایام میں، ان اوقات میں کیا کیا جائے کہ جس سے ہم آزمائشوں میں پورے اتریں. بتایا گیا کہ 2 نسخے ہیں، ان کو آزماؤ، ان 2 نسخوں کو استعمال کرو. کیا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ اکبر. ایک تو اللہ کی کتاب کی تلاوت، اس پر غور و فکر، اس کو سمجھنا. اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اس پر غور و فکر ایک. اور وہ اقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اذا حزبہ امر، جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا کہ کوئی خوفناک مسئلہ ہے تو آپ فوراً نماز کی طرف بھاگتے. اللہ، یعنی تمام دا کی دوا، تمام بیماریوں کا علاج، تمام پریشانیوں کا حل نماز میں ہے اور تلاوت قرآن میں ہے. آج دنیا نے انہی دونوں کو چھوڑ دیا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کا جو حق ہے اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کی طرح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آگے وجہ بتائی جا رہی ہے کہ نماز ایسی ہو جس کا اثر تمہاری زندگیوں کے اوپر ہو. جی بتایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشا اور منکر سے روک دیتی ہے. فحشا کا مطلب ہوتا ہے جنسی جذبات کی بے اعتدالی سے جو گناہ ظہور میں آئے، دیٹ از کالڈ فحشا. جیسے زنا ہے، جی یہ ساری چیزیں فحشا ہیں، گندگی. اور منکر جنسی جذبات کی بے اعتدالی کے علاوہ کسی اور جذبے کی بے اعتدالی سے جو گناہ وجود میں آئے، دیٹ از کالڈ منکر. جی
تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے. جی اگر نماز فحشاء اور منکر سے نہ روک سکے تو سمجھو وہ نماز نہیں ہے. جی اب ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. علامہ منذری اپنی حدیث کی کتاب ترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنۃ وما تقبل له صلاۃ، کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے. فار 60 ایئرس 60 سال نماز پڑھتا ہے. وما تقبل له صلاۃ، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اس لیے کہ نماز کے کچھ آداب ہیں، اگر ان آداب کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو نماز اٹھک بیٹھک کے سوا کچھ نہیں ہے، ایک ورزش کے سوا کچھ نہیں. تو نماز اس طرح پڑھی جائے جی کہ اس نماز کا اثر ہماری زندگیوں کے اوپر ہو. تو قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن کا اثر ہماری زندگیوں پر نہیں. نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اثر ہماری زندگیوں پر نہیں. ایک صحابی ہے، تیر لگ گیا تھا، تیر اندر گھس گیا تھا، نکل نہیں رہا تھا. وہ تیر جب اندر چلا جاتا ہے نا، ایسے ہوتا ہے، وہ ایسے اور ایسے ہوتا ہے. تیر اندر جانے کے بعد اسے نکال نہیں سکتے جب تک پھاڑ نہ دیا جائے. صحابی کو تیر لگ گیا تھا، نکالتے تھے تو چیختے تھے زور سے. آج کل کا جو جدید طریقہ ہے میڈیکل ٹیکنالوجی کا، وہ اس وقت نہیں تھا. انہوں نے کہا ایسا کرتا ہوں، نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اللہ، نماز میں کھڑے ہو گئے اور تیر کو نکال لیا گیا. اللہ اکبر. اس کو نماز کہتے ہیں. یعنی تم اس طرح اللہ کے حضور کھڑے ہو، ایسا لگے کہ تمہارا رب تمہارے سامنے. اب بتاؤ، کوئی بڑی شخصیت آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہو تو چھوٹے موٹے جو آزار ہیں اور چھوٹی موٹی تکلیفیں ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی، ان کا اثر نہیں ہوتا بدن کے اوپر. جی رب تعالیٰ کسی کے سامنے ہو، لو، یہ ہے نماز، اس کو نماز کہتے ہیں. تو نہ قرآن کا اثر ہماری زندگی پر، نہ نماز کا، اس لیے کہ ہم قرآن کو قرآن کی طرح نہیں برت رہے ہیں اور نماز کو نماز کی طرح نہیں ادا کر رہے ہیں. ساری مشکلیں یہاں ہیں. کہہ رہے وہ ہمارے خلاف ہے، فلاں پارٹی ہمارے خلاف ہے، فلاں ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے. لا لا لا، ظالم تم ہو. مظلوم بول رہا کہ ہم ظالم ہیں. سب سے بڑے ظالم تو تم ہو. تم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، تم نماز کی طرح نماز نہیں پڑھتے. زندگی کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس میں تم نبی کو فالو کرتے ہو. اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ ساری محبتیں بھری ہوئی ہیں اور کہتے ہو کہ ہم مظلوم ہیں. لا لا لا، انتم ظالمون، تم ظالم ہو. تو تمہارے ساتھ جو سلوک روا رکھا جائے کم ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے نماز پڑھتا ہے مگر رات ہوتی ہے تو چوری کے لیے نکل جاتا ہے. نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے مگر جب رات ہوتی ہے تو چوری کے لیے نکل جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس نے نماز کی طرح پڑھی تو چوری چھوڑ دے گا. چوری چھوڑ دے گا. اس لیے کہ نماز کی طرح اگر پڑھی جائے تو پھر نماز کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے. جی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اچھا، تو ایک ہے قرآن، ایک ہے نماز. اتنا ہے سمجھ. وَلَذِكْرُ